اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر کی جن کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آخرکار آپ نے ایسی کون سی دعا مانگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکال دیا اور آپ 40 دنوں کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے اور اس دعا کے بارے میں بھی بتائیں گے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے دور کر دیا۔ اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں نینوا کے لوگوں کی طرف دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ تاریخ میں اشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کے نام سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام سے نینوا میں ایک مندر بنوایا اور آہستہ آہستہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم و شان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے اندر ہی اندر مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریحی گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کی مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے، پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے۔ جگہ جگہ در و دیوار پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنائے ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ مشہور شہر تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، یہاں تک کہ یہ لوگ بادشاہ کو بھی دیوتا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں بھی مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت یونس کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی یامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا اور اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر بہت غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک، بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال گزر گئے لیکن یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی۔ مسلسل حضرت یونس کو انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دیتے کہ اگر آپ نے اشود دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا
اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ اس بات میں بھی یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے کبھی حضرت یونس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا، تو آپ نے جو کہا تھا اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ سمجھ لو کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ایک اس رات بستی کے اندر ہی مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور لیکن اگر آپ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو عذاب الہی ضرور آ کر رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ اگلی صبح جب حضرت یونس علیہ السلام اس بستی میں موجود نہیں تھے تو اللہ کے عذاب کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی اور آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عذاب الہی کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اللہ سے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل کر درائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس بھی کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورا دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ پھر اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہو جانے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اور جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہیں کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کو میرا ننوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا، اور یہ میری ہی آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرعہ اندازی کرنے کے بعد جب پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا تو وہ لوگ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے اس اندھیرے میں یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بڑے دور دراز سے آواز آ رہی ہے، کان اس آواز سے آشنا ضرور ہیں لیکن یہ آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرے یونس کی آواز ہے۔ تو فرشتے نے کہا، اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔
روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے 40 دن بعد مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندے کا بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے ایک بیل دار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا، جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنگلی بکری بھی بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم ان کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے ذمہ بس پیغام حق پہنچانا ہے۔